جماعت ایسی ہے کہ وہ بہت شروع میں پڑھ لیتی ہے. کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ ابھی تو سورج سر پر ہے اور آپ ظہر پر پیٹھ کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں گھوڑے کی پیٹھ پہ جب سورج آ جائے نماز گھوڑے پہ پڑھنی آتی ہے. اور علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ پہ گرانی کی بھی نیت نکال دیا. اب یہاں اس کی ہمت ہے کہ بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بیویوں سے کہہ رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کے اوپر کوئی بات کہی ان کی پیٹھ پہ کچھ بدل کر میں نے نہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر ان کی پیٹھ پہ کچھ بوجھ ڈالا کچھ زور کیا ان سے بات کی کوئی فرمائش مطلب تم اللہ تو دیکھو ان کا دوست ان سے محبت کرنے والا کوئی اور بھی ہے تم بھی نہیں ہو. اللہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو ان کا دوست اللہ ہے. وجبریل ہو اور جبریل ان کے دوست مولا 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 مولا. اللہ کے سوا کسی کو مولا مت کرو. اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وجبریل جبریل بھی نبی کے مولا ہے. وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک ایمان والے بھی میرے نبی کے مولا مددگار دوست ہیں. اب ایک لفظ مولا ہے اللہ کے لیے مالک و معبود اور علی کے لیے شہنشاہ ہدایت. ایمان والے کے لیے مددگار عام مومنین پر ایمان رکھنے والے ساتھ دینے والے اللہ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور اس کے بعد فرشتے ان کے دوست و مددگار. یہ جو کسی کو مولا کہنے سے منع کرتے ہیں ابھی تک ہمارے کہنے سے مٹانا نہیں. ابھی بھی باب جبریل پر یہی آیت لکھی ہوئی ہے. باب جبریل کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ ان کا مولا اللہ ہے جبریل ہے اور ایمان والے ہیں. اور اس کے بعد اس کے اوپر ظہیر ذالک ظہیر اور اس کے اوپر فرشتے بھی مددگار ہیں. اگر دیکھو تم نے گریز کیا نا تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر خواتین ادب والی ایمان والی بات کرنے والی روزہ دار بیانیاں واریاں ہیں تو اپنے نبی کی خدمت میں بھیجے گا. یہ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہو رہی ہے جیسے اس سے زیادہ کوئی دوست ہو کر بات کر نہیں سکتا. اگر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا پھر تم میں ساتھ دینا جبریل ایمان والے اور اگر تم نے اور کچھ کیا تو میں پھر اور عورتیں بھی نکال رہی ہوں. اس میں توہین کسی کی نہیں ہے سب سے پیار اللہ آپ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہے نا تو وہ جس محبت اور شفقت سے عام بندوں سے کلام کرتا ہے تو اپنے نبی سے کس طرح کر سکتا ہے. اور یہی آیات ہے یاد رکھیے کسی بے ادب سے سنیں گے نا تو عقیدہ ہی خراب نہیں ہوگا عقیدت خراب ہو جائے گی. عقیدت تو چلی جاتی فوراً اللہ اور الفاظ ملتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ. اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں یا پھر بتا دو سانس پھولنے لگے دوشی کو جزا مسلم
ایمان والوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. بہت واضح آیات ہیں, بہت مشہور ہیں. یا الذین آمنوا قوا, یہ قوا جہاں جائے اس کے معنی بچانے کے ہوتے ہیں. ایک دفعہ پہلے دن میں بھی دعا قنوت کی بات ہو رہی تھی. اس کے متر میں دعا قنوت پڑھتے ہیں. میرے دعا نے ایک دفعہ ذرا سی سختی سے کہا تھا, بہت عظیم بات بھی تھی. دعا قنوت یاد ہے نوجوان, میں نے جو مجھے یاد ہے یاد کر لو. ایمان کامل نہیں ہوتا ہے دعا مجھے جانتے ہیں کہ کبھی بہت سو کو بھائیوں کو دعا قنوت یاد نہیں ہوگی. جو تیسری فکر اپنے تکمیل کے بعد پڑھتے ہیں اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل ونستهديك ونشكرك ونرجوك نحمد لك ونرجو لك اياك نعبد ولك نصلي نسجد اليك نسعى ونحمد له نحمدك ونخشى عذابك ان لا نعلم. اگر یاد نہ ہو پایا قنوت, میں نے عرض کیا تھا کوئی بھی ایسی دعا جس میں قنا آ جائے, قنا آپ آ جائے تو وہ بڑھیا ہے. ڈاکٹر ابھی نہیں ہے تو میں نے کہا بڑا آسان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ قنوت جی سے بچا لے گا, ہمیں آگ سے بچا لے گا. جب تک دعا قنوت یاد نہیں ہے تو یہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیا. لیکن یاد کوشش کریں, اسی زندگی میں یاد کرنا ہوگا. جو یہاں یاد رکھو گے تو وہاں کام آئے گا. اب دوبارہ زندگی تو ملے گی نہیں دوبارہ سے پڑھنے کے لیے. جو یہ زندگی ہے اسی میں پڑھ لو. کتنی دیر موبائل, ٹی وی, کارٹون کتنی دیر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, کتنی دیر سے باہر دیکھتے ہیں, کتنی دیر میدان میں بچے کھیلتے ہیں, کتنی دیر محفل میں بیٹھ سکتے ہیں. مسجد میں 100 روپے چلتا تو 100 کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے. اور روزانہ سب نے لینے 1000 روپے لے کے جاؤ تو 1000 کا نوٹ چھوٹا لگتا ہے. جنت خریدنے میں 100 روپے کا نوٹ نکالنا قیامت. مسجد میں 100 روپے میں تو بہت غریب آدمی. اور روزانہ کا سودا 200, 300, 500 کا تو روز آنے کا ہے نا. سیدھی ڈائریکٹ بات ہے بھائی. اب جمعے کو مت کرو نا مسجد میں 100 روپے 100 روپے. آج کل ہم خود معلوم ہو رہے بہت پیسے یہ نا. اور ہم جیسے مخلوق مالدار اور ظاہردار ہو جاتا ہے. ہماری فیملی چلی جائے مال میں تو کئی ہزار کے نوٹ بدل سکتے. اللہ مہیدان نہیں ہو ویسے بھی ہمیں جھاڑ کے اللہ مہیدان رکھے پانی خریدنا پڑتا ہے. 300 روپے مہینہ گورنمنٹ کو دیتی پر بہت خوشی لگتی تھی. مہنگائی ہو گئی ہے, 50 کرو بجلی پانی نہیں ہے, جلا دو. اب یہاں ڈیفینس میں 5000, 4000, 350 کر دیا جائے. ٹینک دلا ایک ٹینک 350,000. 100 روپے مہینہ گورنمنٹ کو پانی کا نہیں دے سکتے. بجلی کا بل ڈبل لوٹ دیا مار دیا جاتا ہے. 32 لاکھ 40 لاکھ 20 لاکھ بل آتا ہے. کیسے لاتے ہیں. چلو آ جاؤ مسجد آ جاؤ. پڑوسیوں توجہ سنو, جمعے کے دن آنے والے سنو. میں کوئی چندے کی اپیل نہیں کر رہا ہوں. 50 روپے کے ایسے کھانے والا, 10-20 روپے کے ایسے کھانے والا, کبھی مسجد میں بھی 10 روپے دیے. 100 کا نوٹ مسجد, اللہ 1000 روپے کا سودا لگا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. یا رسول اللہ ایمان والے کو جہنم, یا الذین
سنو یسکر کو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اللہ کا ذکر کرے تو اللہ گناہ معاف, بیمار کرے تو سب کو شفا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ایمان والے اور جہنم, یا رسول اللہ, ایمان والے اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچائیں. سرکار نے مختصر پیار کی بات, سادہ بات بتا دی. خود نماز پڑھو, اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھو. کیونکہ پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز پڑھی تھی پاس, نہیں پڑھی تھی فیل. اشک میں تصویر کا نہیں پوچھا جائے گا, سب سے پہلے نماز کا پوچھا ہے. ابھی بعد میں پڑھ لیتے عشاء کے بعد. ابھی عشاء پڑھی تو نہیں ہے نا, نہیں پڑھی عشاء پڑھی کہاں, اسی مسجد میں جماعت بعد میں تھی. جماعت کے بعد پڑھی آپ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جماعت کے بعد خود آ کے پڑھی. چلیے بس اتنا پوچھنے ہی کافی ہے, اتنی بحث ہی کافی ہے, اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا. جھوٹ نہیں بولنا, بے وقت ہو جائے تو شرم نہیں ہے ویسے کسی کا. میں تم کو اپنا بچہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں یہ آیت آتی کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ. اپنے اہل کو, اپنی جان کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ. ان کو نماز کی ترغیب دو, خود بھی پڑھو اور ان کو بھی پڑھنے کو دو. بلکہ جماعت کر لو, مسجد میں نماز پڑھو. ظالم امام ہو جائے, فتنہ فساد ہو جائے, گھر میں پڑھ لو. بچوں کو پیچھے, خواتین کو پیچھے کر کے جماعت کر لو. اللہ اکبر. لیکن نماز قائم کرو. کوئی نماز قضا ہو جائے تو اٹھ کے قضا پڑھ لو, فجر اٹھ کے پڑھ لو. لیکن نماز چھوڑو نہیں, کیونکہ حشر کا میدان ہوگا. فرشتے کو نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی مائیں, نماز پڑھی تھی پاس, نہیں پڑھی تھی فیل. ہم نے اور بڑے بڑے کام کیے تو کوئی نہیں پوچھے جا رہا ہے. تم نے نہیں سنا تھا پہلے نماز کا حساب دینا ہوگا. نماز پوری ہے, نماز اچھا بعض نماز کے پورے حساب نکلیں گے. نماز پڑھی تھی, نماز تو پڑھی تھی, لیکن ہمیں جو نام عمل ملا ہے اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. فرشتے ہم کیسے ادھر آ جائیں. فرشتے کہیں گے ابھی تم سے کوئی پوچھ رہا ہے اعمال کے بارے میں, ابھی تو صرف نماز کا پوچھا جا رہا ہے. جیسے قبر میں عقیدے کا پوچھا جائے, سوال کے جواب صحیح دے کے سو جاؤ, پھر عمل کرا رہا تو عمل کا نہیں پوچھتا. اسی طرح قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی, نہیں پڑھی تھی نہیں پڑھی. اور جو عقیدہ کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے. جس کا عقیدہ اچھا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے, اور جس کا عقیدہ خراب ہے وہ زندہ بھی مر رہا ہے. وہ تو ہے ہی نہیں ایمان والا, کوئی گستاخ اور بے ادب ہے. ان کی باتیں تو نہیں, ایمان والوں کی. حضور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کو, ایسے یہ بچے ہیں, بیٹا تم کس کے بچے ہو, تمہارے ابا کا کیا نام ہے, اس کے
200 आदमी जल गए आग में, क्या उसकी रहमत की कमी है? लेकिन आदत असबाब है, आग लगाओ जल जाओ, मरने के बाद भूखे में नहीं रहना, कुछ नहीं होगा, हम बख्शे जाएंगे। कुरान इसलिए नाज़िल किया था, रसूल इसलिए भेजा था, उनको बता दिया था कि इस आग से अपने आप को बचाना। आज किसी को जलाओगे तो तुम जलोगे, आज किसी को मारोगे तो तुम्हारे जाओगे, वक्त होता है किसी को। जन्नत को मजाक नहीं समझना, जन्नत में हकीकत है, जन्नत में हकीकत है। अगर मौत में करती है तो बचपन घर में बैठे हुए थे, हम रोटी रोटी पका दी थी, चूल्हे के पास बैठे हुए थे, इधर उठे निकल गए, वालिद आए ढूंढ रहे, मालूम का है, मालूम ना है, अरे नहीं है, हो गए जंगल की तरफ निकल गए, कोई जगह जा देखा बच्चा रो रहा था, सज्जे में गिरे रो रहे थे, बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? नहीं बाप पहले से लगाया, क्यों रो रहे हो? बाप ने बैठा था अम्मा के पास, उन्होंने चूल्हा जलाया तो मैंने देखा कि बड़ी लकड़ी चूल्हे में रखी, उसको जलाने के लिए पहले छोटी छोटी लकड़ियां जला दी, तो मैं डर के ऐसा ना होगा जहन्नम को जलाने के लिए अल्लाह पहले बच्चों को जला दे। इस दुनिया में बच्चे जलाए जाते हैं, और मैं यहाँ मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, 2 साल से मैं कह रहा था पहले जवानों में मुसीबत आई थी, अब बच्चों में मुसीबत आई है। बच्चों में मुसीबत आएगी नहीं, रोज से अब्बा हो गए हॉस्पिटल से बच्चे, और जो कुछ है मसले बयान नहीं कर सकता। इस वक्त सारी मुश्किल बच्चों पे आई हुई है, वो गाफिल बाप, वो बूढ़ा दादा, तेरे होते हुए तेरा बच्चा गलियों में बुरे बच्चों के साथ रहे, क़यामत में बाप अल्लाह पर जवाब देना होगा। आज ये रोक के लिए दादा है, पकड़ो बच्चों को, मत खेलने दो बुरे बच्चों के साथ, उनकी उम्र से ज्यादा लोगों के साथ मत भेजो, मत जाने दो। उसूल में क्या हो रहा है? बच्चों को मुसीबत आई हुई है और बच्चे ये समझ नहीं रहे, ये बच्चे बहुत गरीब है जो मस्जिद में आते हैं, तो मैं तो उनको पकड़ दूं ना, अंदर से दिमाग और दिल से पकड़ दूं। नमाज पढ़ो, वुज़ू करो, वो बच्चा रोया, अल्लाह का वली हुआ, दाता के पीरों के पीर, हज़रत जुनैद बगदादी के पीरों के पीर, मारूफ में करखी रहमतुल्लाह, करखी लकड़ी की उसको के वो मशहूर इस बात से होते हैं कि बचपन में चूल्हा जलता हुआ देखा, रोने लगे। बाप ने कहा तुम तो बच्चे हो, तुम अभी से रोने लगता, मैंने यही देखा कि बड़ी लकड़ी जलाने से पहले अम्मा ने छोटी लकड़ी जलाई, लग गई कोई बात। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए तो भाई, आदमी को बच्चों को जलाएंगे। अब आयत सुनिए, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन आदमी है और पत्थर। कानों में कान में आवाज आ रही है, वक़ूदुहा अन्नास, उसका ईंधन क्या है जहन्नम का? आदमी है। जैसे लकड़ी डालते हैं ना, ऐसे आदमी को डालेंगे और पत्थर, ताकि आग देर तक कायम रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन आदमी है और पत्थर। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून, उसके ऊपर शदीद ताकतवर फरिश्ते हैं। वो फरिश्ते किसी के लिए उनके दिल नर्म नहीं है, बड़े सख्त